چاہنے والے نے، پیغمبر کے چاہنے والے نے، جس نے پیغمبر کو دعوت دیا تھا، اور پیغمبر نے جب اس سے بتایا کہ تمہارے گھر میں مرغی نے انڈا دیا اور وہ زمین پر گرا، وہ ٹوٹا نہیں، تو صاحب خانہ بڑے فخر سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے رسول، میں نے زندگی میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی مصیبت نہیں دیکھا. یہ فخر سننا تھا. ایک پر ایک مرتبہ پیغمبر اپنی جگہ سے جلال میں اٹھتے ہیں، ناراض ہو کے اٹھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا پیغمبر جب ناراض ہوتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، یا خود اڑ جاتے ہیں یا دنیا والوں کو گالیاں کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اور یہ کہتے ہوئے پیغمبر یہ کہتے ہوئے جیسے اس نے کہا کہ ہم نے کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی خسارہ نہیں دیکھا، کوئی نقصان نہیں دیکھا. ایک مرتبہ پیغمبر یہ کہتے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر رحمت پروردگار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر رحمت پروردگار نہیں. ہم نے انسان کو مصیبت میں کیا ہے. کہتا ہے جو مصیبت دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ رحمت پروردگار کا مستحق ہے، اس کے رحمت پروردگار برستی ہے. تو دونوں کی گفتگو کو ملایا جائے تو دونوں کی گفتگو کا کل خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں مصیبت نہیں، رحمت پروردگار ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مصیبت نہیں، رحمت پروردگار ہے. بس فرق یہ ہے کہ مصیبت ہم خود مول نہ لیں. مصیبت ہم خود مول نہ لیں. بہت سی مصیبت ہم خود مول لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رشتے داروں کو چھوڑ دینا، رشتوں کو توڑ دینا، یہ مصیبت مول لینا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے رشتوں اور رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی سے اس کی مصیبت شروع ہو جاتی ہے. اگر دوست سے دوستی چھوڑ دیتا ہے یہیں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے. اگر والدین کا احترام چھوڑ دیتا ہے یہیں سے مصیبت مول لے لیتا ہے. اگر بھائی بہنوں سے محبت چھوڑ دیتا ہے تو یہیں سے مصیبت مول لے لیتا ہے. اگر انسان دنیا سے لڑتا بھڑتا جھگڑتا چلتا ہے تو یہیں سے مصیبت مول لے لیتا ہے. اگر انسان کے نفس میں کینہ آنے لگتا ہے تو یہیں سے مصیبت مول لینے لگتا ہے. اگر انسان کے نفس میں بغض آنے لگتا ہے یہیں سے مصیبت مول لینے لگتا ہے. اگر انسان غیبت کرنے لگتا ہے تو یہیں سے انسان مصیبت مول لینے لگتا ہے. اگر انسان چغلیاں شروع کر دیتا ہے تو یہیں سے مصیبت مول لینے لگتا ہے. اگر انسان نمازوں کو چھوڑنے لگتا ہے یہیں سے مصیبت مول لینے لگتا ہے. اگر انسان عبادتوں کو چھوڑنے لگتا ہے یہیں سے مصیبتوں کو مول لینے لگتا ہے. اگر انسان حسینی کردار کو کر کرنے لگتا ہے تو یہیں سے مصیبتوں کو مول لینے لگتا ہے. جب بندہ مصیبتوں کو اپنے سے اپنائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اگر پروردگار اعلیٰ مصیبت دے گا تو اس کی جگہ جنت ہوگی، حسینی قدم ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک ہوتا ہے مصیبت آنا، ایک ہوتا ہے مصیبت مول لینا. ان اللہ لا یغیر حتی یغیر ما بانفسہم. پروردگار اعلیٰ نے فرمایا کسی بندے سے کوئی نعمت پروردگار نہیں چھینتا ہوں مگر کہ خود وہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے. کوئی نعمت خدا نہیں چھینتا ہے، لینے کے بعد وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ لطیف ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اتنا رحمان اور رحیم ہمارا مالک ہے. بھلا دینے کے بعد چھین سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اگر نعمت بندہ چھن جائے تو کہیں نہ کہیں بندے کی ذمہ داری ہے. صلہ رحم کیوں رکھا گیا ہے؟ رشتوں سے رشتہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معصومین کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے رشتے داروں سے رشتہ رکھتا ہے، اپنے ناطے داروں سے ناطہ رکھتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش
چاہتا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی جزا فقط اوپر نہیں رکھی بلکہ اس دنیا میں بھی اس کی جزا دی ہے کہ جو بندہ صلہ رحم کرتا ہے, رشتوں سے رشتہ رکھتا ہے, والدین کا احترام کرتا ہے, بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے, پڑوسیوں کی کمک کرتا ہے, دوستوں سے دوستی نبھاتا ہے, اس بندے کو پروردگار عالم اس دنیا میں روزی بھی دیتا ہے اور اس کے عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھے محمد. انسان یہ نہ سوچے کہ خدا چھیننے والا ہے. ہاں بہت سارے وقت ہوتا ہے کہ مال و احباب لٹ گئے, رونے لگا, گریا کرنے لگا, بتاؤ سارا چھینا جا رہا ہے. اسباب ڈھونڈے, علت ڈھونڈے, علت ڈھونڈے کہ یہ اسباب جو ہم سے چھینے جا رہے ہیں, یہ اموال جو ہمارے پاس ختم ہو رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ ہماری کوئی تو غلطی نہیں ہے. تو مصیبت مول لینا یہ غلط ہے, مصیبت کا آ جانا یہ رحمت ہے. مصیبت مول لینا یہ غلط ہے, لیکن مصیبت کا آ جانا یہ رحمت ہے. سوچے جناب وہ کیا تھے, کتنی آشا اس کی زندگی تھی. یزیدی فوج میں ہے, کمانڈر بھی ہے, تمام رہنائیاں موجود ہیں, ساری اچھائیاں موجود ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, کھانے کو پانی سب کچھ مل رہا ہے. رہنائی الگ, حکومت الگ, کمانڈری الگ, فوج کے سردار الگ, سب کچھ ہے. لیکن وہ سمجھ رہے ہیں یہ مصیبت وہ مصیبت ہے کہ جو ہم نے اپنے سے لیا ہوا ہے. ایک ایسی مصیبت میں چلا جائے کہ جس مصیبت کا نام ہے کربلا, کہ جہاں رحمت پروردگار. جان رہے ہیں کہ یہ ایسا سکون ہے کہ جس میں سوائے مصیبت کے کچھ نہیں, وہ ایسی مصیبت ہے کہ جس میں سوائے سکون کے کچھ نہیں. دونوں میں فرق ہے. یزیدی سکون مصیبت, حسینی مصیبت سکون. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز میں ذکر پروردگار ہو, اطاعت پروردگار ہو, بندگی پروردگار ہو, رمز پروردگار ہو, خدا کا تذکرہ ہو, خدا کا ذکر ہو, خدا کا نام ہو, خدا کی اطاعت ہو, خدا کی بندگی ہو, خدا کے لیے تقویٰ ہو, خدا کے لیے پرہیزگاری ہو, خدا کے لیے نیکیاں ہوں, خدا کے لیے اچھائیاں ہوں, خدا کے لیے عمل صالح ہو, خدا کے لیے صبر ہو, خدا کے لیے نیکیاں ہو, خدا کے لیے سخاوت ہو, تو یاد رکھنا وہ مصیبت نہیں, وہ رحمت پروردگار ہے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ یاد رکھو بہت سارے افراد کیا ڈھونڈتے ہیں اطمینان, سکون, چین. زمانے میں کیا ہے آپ دیکھیں, مصیبتوں میں پڑنے کے بعد بہت سارے افراد کو چین مل جائے, سکون مل جائے. تو سکون اور چین کے لیے کوئی مال ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی آرٹ ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی شان ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی شوکت ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی اقتدار ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی قوت ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی طاقت ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی فوج ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی اسلحہ ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی عزت ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی شرف ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی منزلت ڈھونڈنے لگتا ہے, کوئی عہدہ سے ڈھونڈنے لگتا ہے.